اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مسکرا تھوڑا سا اس لیے رہا ہوں کہ ایک صاحب نے میرا جو پرسنل نمبر ہے 0314049139 اس پہ کال کر کے ایک بات مجھ سے کہی کہ آپ نے فلاں جو واقعہ ویڈیو میں بتایا تھا، چلے چھوڑے اس ٹاپک کیا تھا، اس کو دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب یا لائک کیا ہوا ہے، اگر کیا ہوا ہے تو آپ کو فوراً مل جائے گا۔ بہرحال ان کے ساتھ طویل گفتگو ہوئی، جو واقعہ پوچھنا چاہتے تھے میں نے زبانی ان کو بتا دیا اور وہ مطمئن بھی ہو گئے۔ تو اب میں یہاں پہ نا جب ان کے سوال آیا تو میرے ذہن میں ایک جو واقعہ ہے، یہ واقعہ بچپن میں ہمارے اساتذہ اکرام سنایا کرتے تھے۔ شاید اس وقت ہمارے دینیات کے ٹیچر تھے، اس وقت ہم دینیات بولتے تھے، اب ہم سائنس اسلامیات کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ ہمیں سنایا تھا، آپ بھی سنیے، آپ بھی محسوس ہوں گے کہ ایک شخص تھا، اس کو علماء کی محفل، علماء کی گفتگو بہت پسند تھی۔ اسے پتہ چلتا کہ فلاں جگہ پہ کچھ علماء بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ ان کے قریب بیٹھ جاتا اور وہاں ان کے نا جو باتیں وہ بولتے وہ کاغذ پہ لکھتا جاتا، لکھتا رہتا اور یہ اس کا مشن تھا۔ اب وہ لکھ لیتا، لکھنے کے بعد ایک کافی بڑی ساری چادر تھی، اس پہ وہ اپنی تحریر جو ہے وہ سنبھال کر رکھ لیتا، یہ اس کا پیشن سمجھ لیں۔ تو یہ سلسلہ بڑا عرصہ جاری رہا، کافی بڑی جو تھی اس کی چادر وہ بھر چکی تھی، بہت بڑا تھیلا بن چکا تھا اور بھاری بھرکم شکل اختیار کر چکی تھی اس کی چادر۔ تو اسے ایک دفعہ پتہ چلا کہ فلاں علماء فلاں جگہ پر جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد وہ کھانا بھی کھائیں گے۔ تو علماء نے جو اپنی گفتگو تھی جاری رکھی، وہ نوٹ کرتا رہا، اور اس کے بعد جب کھانے کا ٹائم آیا تو اتفاق کی بات ہے، محض ایک اتفاق تھا کہ وہاں پر دسترخوان نہیں تھا۔ تو اس نے کہا علماء ہیں میرے، میں تو ان کی لیے سب کچھ حاضر ہے۔ اس نے اپنی تمام جو تحریر تھی وہ ایک جگہ پر سنبھال کر رکھ دی اور اس کے بعد چادر بچھا دی کہ آپ اس طرف بیٹھ کر کھانا کھائیے۔ ان تمام علماء اکرام نے وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر اور ظاہر ہے آپ کو پتہ، جب جہاں کھانا کھایا جاتا ہے تو وہاں کو روٹی کے ٹکڑے بھی رہ جاتے ہیں، ہڈیوں کے گوشت کی ہڈیاں وہ بھی رہ جاتی ہیں، کچھ خوشبو رہ جاتی ہے۔ تو اس کی میکسیمم خواہش تھی کہ وہ علماء جو ہیں علیحدہ ہو رہے ہیں، تو اس نے جلدی سے نا اپنا جو بھی تحریر تھی وہ ساری کی ساری ہڈیاں تو جھاڑ دیں، لیکن اس میں تحریریں جتنی بھی اس نے ماضی میں کی ہوئی تھیں وہ اٹھائی، چادر میں لپیٹی اور گانٹھ بنا کر اپنے کندھے پر رکھ لی، کافی بڑی تھی، اور علماء کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تاکہ ان کی رہی جو بچی کھچی گفتگو ہے، جو تھوڑی بہت جو گفتگو کریں گے میں وہ بھی سن لوں۔ لیکن اسے کیا پتہ تھا کیا ہونے والا ہے۔ اس نے جو ہے نا پیچھے کتے جو تھے وہ لگ گئے، ان کو اس چادر میں سے گوشت کی اور روٹیوں کی اور چیزوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے اس پہ بھنبھوڑنا شروع کر دیا اور چادر کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ اب وہ کتوں کے ساتھ مقابلہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ بچاؤ کرتا رہا، اسی کشمکش میں اس کی چادر پھٹ گئی۔ اس کے جو برسوں کی تحریریں تھیں وہ اڑ کر کوئی کہیں جا رہی ہیں، کوئی کہیں جا رہی ہیں، کوئی کہیں جا رہی ہیں۔ تو اس نے وہیں بیٹھ کے زاروں کتار رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کیا تو جو علماء تھے
وہ چونکہ اس سے واقف ہو چکے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے سارا ماجرا سنا دیا کہ بھئی میری تو اتنے سال کی محنت تھی، میں نے تحریر کیا ہوا تھا اور یہ میں سنبھال کے رکھتا تھا، آج دسترخوان کے لیے رکھا، شاید کتوں کو خوشبو آ گئی تو وہ جو ہے سارا کچھ ہی میرا ضائع ہو گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میرا سارا علم جو تھا ادھر۔ تو وہاں ایک عالم صاحب نے فرمایا کہ کاش کہ تم یہ تحریر کرنے کی بجائے اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کر لیتے، اس کو روزانہ پڑھتے، لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کر لیتے، اپنے دل میں جگہ دیتے، تو یہ روز کی روز تم ضائع بھی کر دیتے یا ہفتے بعد ضائع کر دیتے یا کچھ عرصے کے بعد ضائع کر دیتے، تو آج یہ دکھ تجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ کاش تم تحریری شکل کی بجائے صرف اپنے دل میں، اپنے دماغ میں محفوظ رکھتے اور لوگوں کو بتاتے رہتے، تمہاری ریویژن ہوتی رہتی، تو آج تمہیں یہ دکھ نہ دیکھنا پڑتا۔ اور میرا خیال ہے کہ بڑا مدلل جواب دیا تھا۔ اب میں خود نمائی کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن یاد رکھیے مجھے بچپن کے جو مسجد کے خطیب تھے، ہم سب بچے جاتے، ان کی باتیں مجھے آج تک یاد ہیں، وہ کیا کیا واقعات سناتے۔ اب میری دائیں طرف جو ہیں وہ کتب کا ڈھیر ہے، یہ بچپن سے شوق تھا مجھے، جب کتابیں لائبریری سے کرائے پہ ملا کرتی تھی، 1 آنا 2 آنے رات کی بھر میں ملتی، 2 آنے 3 آنے، اس طرح چمنی تک بھی ہوتی تھی، بڑا جو ڈائجسٹ ہوتا تھا وہ ہم جو ہی نیا آتا تو لے لیتا، سب سے زیادہ معاوضہ نہیں دیتا تاکہ سب سے پہلے میں پڑھوں اور پورے محلے میں بتاؤں، تو وہ مطالعہ جو ہے آج میرے کام آ رہا ہے۔ تو اسی طرح تمام میں جو میرے ویورز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو میں باتیں آپ کو بتاتا ہوں ان کو یاد رکھا کریں اور اپنے بچوں کو سنایا کریں، یہ ایک سورس بن جائے گا، آپ کو بھی یاد رہے گا، آپ کے بچوں کو بھی یاد رہے گا، اس کو شیئر کر دیا کریں اور بھی آسانی رہے گی۔ پسند لائک دل کرتا ہے تو کریں، دل کرتا ہے تو نہ کریں، لیکن یاد ضرور رکھا کریں، اس سے آپ کا فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج اس مختصر سی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اپنی حفظ ایمان میں رکھے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان کی حالت سے اس دنیا سے لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے اعمال خود ہی کروا لے کہ ہم اسے پسند آ جائیں، دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، عذاب قبر سے بھی محفوظ رہیں اور روز حساب یعنی قیامت کے روز حساب کتاب سے بھی بچ جائیں اور بغیر حساب کتاب کے بخشے جائیں۔ آمین ثم آمین، آپ بھی آمین کہہ دیا کریں۔ اور میرے ویڈیو یوٹیوب پہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو یوٹیوب پہ جا کر سعد اختر اسکالر لکھیں گے تو میری تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔